ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ ہاں ہیلو جی بھائی، کیا حال ہے؟ جی ہاں جی، کیا یار حال ہے؟ غالب میں نے اپنا نام چینج کیا ہوا تھا، آپ نے پھر بتا دیا کہ ان کا نام یہ ہے، یہ نام بدل کے آتے ہیں۔ تو آپ مومن ہیں نا، آپ کو کیا مسئلہ نام بدلنے سے؟ نہیں مومن تو ہیں لیکن آپ ذرا خطرناک بندے ہیں نا، تو بولے احتیاط بھائی، جب ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دائیاں کو ٹیڈ نہیں چھپے ہوتے، ہمیں پتا ویسے ہی ہوتا ہے کہ کون آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں اصل نام نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ آ اب رہے آپ ہوتے کو ہیں پتا لیکن ہونا چاہیے۔ آڈینس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، میں صرف یہی کہہ رہا ہوں۔ چلے خیر چھوڑیں اس چیز کو۔ اچھا دو چیزیں جو ہے نا، میں پچھلے کچھ دنوں سے نا اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، میں چاہ رہا تھا میں آپ دونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کروں۔ ایک تو پہلا جو چیز تھی وہ یہ تھی اس کے بارے میں جو کہ اسپیشلی یہ ان لونڈیوں کے بارے میں جو چیز آپ کی طرف سے جو میں نے سنا، میں نے تھوڑی سی اس پہ جو ہے نا وہ ریسرچ بھی کی اور کسی سے پوچھا بھی اس کے بارے میں۔ اور دوسری چیز جو کنٹروورسی ہے حضرت محمد کی حضرت عائشہ کے ساتھ، کہ ان کی ایج ڈفرینس سے لے کے، تو یہ دونوں کویسچن جو ہے وہ میں نے، ظاہر سی بات ہے یہ عام جو مولوی ملوانے ہیں ان سے تو نہیں اس طرح آپ اوپنلی ڈسکس کر سکتے، تو انجینئر مرزا سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی میں نے کوشش کی۔ تو ایک تو جو پہلا پوائنٹ تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیے، کیونکہ اس سے زیادہ میں کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ان کے جواب، پھر اوور ٹو یو، میرے لیے بھی اور جو آڈینس آپ کو سنتی ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ جب ان کے مائنڈ میں یہ کویسچنز آتے ہیں تو جس کے پاس وہ جاتے ہیں وہ موسٹلی یہ آنسرز ان کو دیتے ہیں۔ تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا وہ آپ نے پھر اس کال کے بعد آپ ڈسکس کیجئے گا۔ پہلی بات جو لونڈیوں کی میں نے ان سے پوچھی کہ جی یہ اس طرح سے ہوتا تھا، تو وہ جس طرح حارث کہتا ہے کہ اس دفعہ کوئی دوسرے کنٹری کا آپ پہ حملہ کرے اور آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے، تو اس پہ تو انہوں نے وہی گول سی بات وہی کی کہ جی یہ پہلے ہوتا تھا، اب جو ہے وہ کوئی نہیں ایسا کر سکتا کیونکہ اب پراپر آرمی اسٹیبلشڈ ہے اور سارا کچھ جو ہے وہ سسٹمیٹک طریقے سے ہے۔ اب ایک عام جو مومن ہے یا مسلمان ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جی وہ اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے نا وہ کرے، یہ تو جو ہے نا اب آپ سمجھے کہ فاربیڈن ہے، اب اسلام میں یہ نہیں ہے۔ تو اس کا انہوں نے یہ جواب دیا۔ دوسرے کا جو ہے وہ میں بڑا حیران ہوا یہ سن کے، کیونکہ یہ اس کا ایک کلپ انجینئر مرزا صاحب کا جو ہے نا وہ یہ کلپ بھی پڑا ہوا ہے، آپ بے شک یوٹیوب پہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ انہوں نے بڑی ایک سرپرائزلی بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ڈفرینس تھا، تو کون سا ایسا جو ہے وہ یہ ایک اس دور میں اگر ہم سوچیں کہ ایک 9 ایئر کی لڑکی ہے اور ایک اتنی ایجڈ جو ہے وہ بندہ ہے، تو ان کا تو آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر آج میری بیٹی ہو میں بھی جو ہے نا وہ پیش کر دوں، یعنی اگر میری 9 سال کی بیٹی ہو، یہ انجینئر مرزا کا کلپ بھی پڑا ہوا ہے، آپ علی بے شک داغا اس نے کو بھی دیکھ یہی لیجیے۔ کہا، علی داغا نے بھی یہی کہا تھا۔ تو یہ اس کے بعد میں نے اس سے پھر کوئی بحث بنتی نہیں تھی۔ اور دوسرا پھر اس نے یہ کہا کہ جی دیکھیں آپ کو ساری حدیثیں اس بارے میں ملتی ہیں لیکن کوئی بھی حدیث اس بارے میں نہیں ملتی کہ جس میں یہ کوئی اشارہ دیا گیا ہو کہ اگر ان کی 9 سال کی ایج میں شادی ہوئی تھی تو انہیں کوئی پرابلم تھی۔ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس نیریٹو سے بات کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبردستی کسی کے ساتھ جو ہے نا کسی کی شادی کروا دیتے ہیں، تو اس میں یہ زبردستی والا فیکٹر نہیں تھا، اس میں ان کی اپنی رضامندی تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں اس نے بتایا گیا ہو، یا حضرت ابو بکر کی طرف سے یا حضرت عائشہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہو کہ جی ہمیں جو ہے وہ یہ جو ڈیسیجن تھا یہ ہمارا غلط تھا، یا یہ ٹھیک نہیں تھا، یا یہ زبردستی کروایا گیا تھا۔ تو اگر دو بندے اس چیز پہ ایگریڈ ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ کوئی
اتنی بڑی جو کنٹروورسی ہے وہ ہونی چاہیے، یا تو آپ کو ایک زبردستی کسی کے ساتھ کیا گیا ہو تو پھر آپ اس پہ کر سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دو کویشچن تھے، یہ ان کے آنسر تھے. اب آپ تھوڑا سا اس بارے میں مزید کلیئر کر دیں کہ کیا جو انہوں نے آنسر بتائے ہیں کیا وہ لاجیکلی ٹھیک ہیں یا اس میں کوئی جو ہے وہ گنجائش ہے. کیسے مجھے بتائیں اقدام قتل پہ سزا کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ نے ایک بندے کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے سزا اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو اس کے نہ چاہتے ہوئے اس کو قتل کر دیا، یعنی کوئی ایک نہیں بندہ نہیں، اٹیمپٹ ٹو مرڈر پہ ہوتی ہے سزا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کر دیا، ہوا نہیں ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے، نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سزا پھر بھی ہو اچھا جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ ملیشیس انٹینٹ بھی اگر شو کر دی جائے فائنینشیل مسئلوں میں بھی تو لوگ ہر جانے کر دیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے ثابت. دنیا میں آپ کسی بندے سے پوچھ لیں کہ فرض کریں کسی بندے نے کوئی کرائم کیا اور اس کا نقصان نہیں ہوا، ایک بندہ آیا وہ فل سپیڈ پہ آیا گاڑی کے نیچے کسی کو دینے لگا، ٹھیک ہے، جی اور اس نے گاڑی کے نیچے دے دیا پر بندہ صحیح سلامت نکل گیا بالکل اٹھ کے، نا اسے کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے وہ بندہ بری ہو جائے گا جس نے گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی؟ نہیں، بڑی تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو یعنی وہ سیریسنس نہیں ہوگی کہ اگر وہ قتل ہو جاتا تو یعنی وہ مجھے یہ مر بتائیں، جاتا وہ ہم پھر بندہ. اس کو ایک اور طرح سے پوچھتے ہیں، کیا جی یہ چیز جرم ہوگی یا نہیں کسی کو گاڑی کے نیچے دینا؟ بے شک کوئی مرا نہیں. یہ جرم ہے اگر آپ اب جو ہے وہ آج کسی کو تکلیف دے کئی دیں. مولوی کسی کے گھر جاتا ہے پڑھانے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کی بیٹی کو پڑھا رہا ہے، 9 سال کی بیٹی کو، 11 سال کی بیٹی کو، اور وہ اسے ہاتھ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جی اوپر سے پکڑ لیں ہاں جی اور وہ آپ کو یہ تعویل پیش کرے کہ دیکھیں جی میں نے ریپ تو نہیں کیا نا، بس ہاتھ ہی لگایا، تو آپ اسے مجرم مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، مجرم مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے. یہی مسئلہ آپ پھر رسول اللہ پہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ اگر حضرت عائشہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، موسٹ نہیں وہ پروبلی ہوا حدیث ہے نا غالب، یار میری بات ہے. سنو، چلے وہ ٹھیک ہے نا، مگر ہم بات کریں، میری بات تو سن لیں، میری بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جی فرض جی کریں بتائیں حضرت عائشہ کو نہیں بھی ہوا نقصان، تو کیا اس سے رسول جی اللہ بری ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے بھائی، کیونکہ کرائم تو پھر بھی کرائم رہے گا. بچے کو، اگر ایک بچے کو غلط انٹینشن سے ہاتھ لگانا بھی غلط بات ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بچے کے ساتھ سیکس کرنا بھی غلط بات ہے. اگر کوئی بندہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کہ میں نے سیکس نہیں کیا تو یہ جو ہے نا غلط نہیں ہے، اس لیے نہ آپ یہ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ ہاں جی عائشہ کو کچھ نہیں ہوا باڈیلی ہارم تو رسول اللہ بری ہیں اس لیے، نہیں، یہ آپ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. غلط کام پھر بھی ہوا ہے، ہاں اب عائشہ کی قسمت شاید اچھی تھی کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مگر رسول اللہ مجرم پھر بھی رہیں گے. لیکن ان کے دیکھیں نا گارڈین کا بھی تو یہاں پہ آتا ہے نا کہ اگر تو پھر ٹھیک ہے گارڈین آپ بھی جرم میں شریک ہے. اگر فرض کریں آج ایک بندہ اپنی 9 سال کی بیٹی کو حق مار کے پیسے لے کے ایک 50 سال کے بابے سے بیاہ دے تو وہ کیا خود مجرم نہیں ہوگا؟ ٹھیک سی بات ہے نا. فرض کریں کہ کوئی بھی شخص یہ کام کر دے، اپنی بیٹی پہ کو اس طرح دے دے کسی کو، یا پھر نہ بھی لے حق مہر، ویسے ہی دے دے کسی 50 سال کے آدمی سے شادی کے لیے، تو کیا وہ مجرم نہیں ہوگا؟ قانون کی کتاب میں وہ مجرم نہیں. تو جسٹیفیکیشنز، مجھے تو ہنسی بہت آتی ہے کہ مسلمان کیسی کیسی مزاحیہ جسٹیفیکیشنز ان نہیں، چیزوں میرے لیے جو ہے نا غالب حیرانگی والی بات یہ تھی کہ جب آپ جس سے کویشچن پوچھ رہے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے کہ اگر میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے پھر مزید جو ہے نا ایکچولی ظاہری ایک بات ہے درج کہ اس وہ بھی طرح کا. مجرم ہے، وہ مجرم ہے نا. پھر آپ اس بات میں میرے خیال میں تو انکار نہیں ہوگا. ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو اس طرح بڈھے آدمی کے ساتھ اسے بیاہ دے، ابھی اس کی پیوبرٹی نہیں آئی، ابھی اس کی ایج آف کنسنٹ نہیں آئی، تو وہ باپ بھی مجرم ہوگا. پھر وہ بھی اس کے اوپر اگر وہ آدمی اس کا ریپ کر دے نا، فرض کریں آپ کسی دنیا کے مہذب کنٹری میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، ایک بڈھا ایک آدمی اپنی بیٹی دے رہا کسی کو کہ تم اس کے ساتھ اس کا ریپ کر دو، تو وہ ریپ میں شامل ہے، بس ختم ہوئی بات. اور میرے خیال میں کوئی بھی بچی جو کہ انڈر ایج ہے وہ کنسنٹ نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو آپ نے انہوں نے چلیں یہ تو انہوں نے کر دی آپ نے بات اس کی. اور دوسری یہ جو لونڈی والا ہے، یہ اصل میں ہم اس لیے بار بار اس کو اٹھاتے ہیں اور آپ سے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار مت کیجیے گا، لیکن سوچیے گا اس کے بارے میں کہ جو انجینئر صاحب نے جواب دیا، کیا یہ ایسی ہستی کی شان کی گستاخی نہیں ہے؟ ایک لحاظ سے میں بالکل نہیں کہہ رہا انجینئر صاحب گستاخ ہیں، وہ اپنی اچھے خلوص نیتی سے
آپ کو جواب دے رہا ہوں, اور کمو بھائی یہی جواب آپ کو ساری دنیا کے جتنے بھی آپ مفتی طارق مسعود سے پوچھیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے, بھائی اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, اب ایسا نہیں ہوتا, اب ہم نے معاہدہ کیا. کس نے معاہدہ کیا؟ یہ گوروں نے معاہدے کروائے ہیں, کیے بھی نہیں. یہ میں نے میری ایک اسلامی دنیا کا زوال کیسے ہوا پاکستانی ملحد کے اوپر ویڈیو پڑی ہوئی بڑی, میں نے یہ پوری کتاب کا اس کا پورا خاچہ آپ کو پڑھ کے پورا اس کا خلاصہ بیان کیا تھا. 19ویں صدی میں برطانیہ جو تھا سب سے آگے تھا غلامی کو ختم کرنے کے لیے. سلطان, مجھے اس کے سلطان کا نام بھول گیا, پتہ نہیں سلطان محمود تھا یا کون تھا, 19ویں صدی کے اینڈ کی 1800 کچھ کی بات ہے. اس نے سلطنت عثمانیہ کو کہا کہ آپ کو اب یہ غلامی ختم کرنی پڑے گی, بہت سارے غلام آیا کرتے تھے. تو اس نے ڈکری دی, سلطان نے حکم دیا کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ سے غلامیاں ختم. تو پتہ ہے کس نے کیا تھا؟ حجاز کا جو گرینڈ امام تھا کعبے کا, اس نے کہا کہ یہ سلطنت عثمانیہ جو ہے یہ کافر ہو گیا, اس نے تکفیر کر دی, اور اس نے کہا ان کا قتل بھی جائز ہے. تو خیر سلطان نے فوجیں اپنی جینسیز بھیج کے اس کو قابو تو کر لیا, لیکن انہوں نے مصلحت سے یہ کام لیا کہ ہم اپنی سلطنت عثمانیہ میں باقی جگہوں پہ تو ہم اس کو بین کر دیں گے, لونڈی بازیوں کو اور یہ غلاموں کو, لیکن حجاز کے ایریا میں وہ ہوگا. تو یہ گوروں کے ڈنڈے سے ہوا. کیا رسول اللہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کر دوں, جب گوروں نے عرب پہ قبضہ کیا اس کے بعد تو انہوں نے غلامی کے اوپر پابندی رکھی, مگر جیسے ہی آزاد ہوئے انہوں نے دوبارہ غلامی شروع کر دی. قطر نے اور سعودی عرب نے انہوں نے دوبارہ شروع, اور ایون کہ گوروں کی حکومت کے دوران بھی چپکے یہ غلامی کر رہے تھے پیچھے. اور بغدادی 1970s میں ایون کہ قطر نے تو میرے خیال 2000 کے بعد جا کے آفیشلی غلامی کو بین کیا, اور ایون کہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں غلام. اور یہ جو بات ہے کہ یہ اس کی تو کیا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا؟ رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کام جی غلط ہے, یہ صرف ہم مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ یقین کریں, میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں اس بارے میں بھی جو ہے نا میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر شراب اسی ٹائم حرام ہو سکتی تھی تو کیا یہ چیز نہیں تھی حرام ہو سکتی اسی ٹائم؟ ٹھیک ہے نا, تو سود ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتی تھی, سود ہو سکتا تھا, یا اتنی چیزیں جو ایک زندگی ایک لگژری چل رہی تھی, جس طرح شراب ہے وہ تو ایک آلموسٹ ہر بندہ ہی یوز کرتا تھا نا اس ٹائم. آپ یہ دیکھیں, ہاں یہ صحیح بات ہے, بڑا اچھا پوائنٹ ہے ہم نے رکھا ہوا, لیکن آپ ایک اور پوائنٹ اسی کے اوپر ایڈ کر لیتے ہیں, وقت کا مقابلہ سخت تھا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ تھے کتنے خوش قسمت تھے, وہ وہی ہوں گے جو آزاد تھے. جو غلام تھے یہ تو آپ کو پاس موقع ہو رسول اللہ کے زمانے میں ہونے کا, اب یہ شروع میں تو کہہ دیں گے ہاں رسول اللہ کے زمانے میں ہوں گے کتنا پیارا اتنا اچھا کام ہوگا, نہیں. اگر لونڈی ہوں گے پھر آپ کہیں گے نہیں یہ آج کل کے زمانے میں اچھا ہے, کیونکہ آج کل کے زمانے میں کوئی لونڈی نہیں رکھ سکتا. یہ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے, انجینئر صاحب بڑا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. یہاں پہ جی ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مرد کوئی پریگننٹ کو خریدتا ہے, یہ پرچیز خریدنے کا ورڈ ہے, یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی, منڈیاں نہیں لگتی تھی, منڈیاں لگتی تھی, اور اس لیے وہ جو بھی غالب جو واقعہ بتا رہے تھے آپ کو عمان اور سعودی عرب وغیرہ کی, ان کی تصویریں بھی پڑی ہوئی ہیں, چھاتیاں ان کی ننگی, ان کو چھاتیوں کو ہاتھ لگا کے چیک کر کے, جیسے آپ کنو خرید رہے ہیں چیک کر کے کر سکتے تھے ہاں اس کی قیمت اچھی ہے, یہ مجھے زیادہ اچھی لگی. تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی حاملہ خاتون کو خریدا تو عمر نے بڑے مزے سے کہا اس کے ساتھ تب تک سیکس نہیں کرنا جب تک وہ بچہ نہیں دے دے. یہ سنن نبی داؤد کی بھی یہی حدیث ہے, اور یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر کیا تھی 1564 تھی یہ والی, ہاں یہ جامعہ ترمذی 1564 ہے جی. یہ اور اسی طرح صحیح مسلم کی 1456ویں حدیث ہے کہ اوتاس کے موقع پہ, اور اب یہ بتائیں یہ کیسے زمانے تھے, کوئی عورت پاکستان کی جو ہم بڑے دوپٹے لے کے اور بڑے جی سمجھتے ہیں اسلام بڑا غیرت والا مذہب ہے, صحابیوں کو شرم آ گئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اوتاس کے موقع پہ ہمارے ہتھے کچھ عورتیں چڑھی جن کے بھی خاوند زندہ تھے. یہ کک ہو رہا ہے کام یہاں پہ کہ ان کے خاوند دیکھ رہے ہیں, ان کے زنجیریں باندھ دی ہیں, ان کو پکڑ لیا ہے, اور ان کی عورتوں کو لایا جا رہا ہے, اور یہ بھی شرما رہے ہیں کہ یار ہم ان کے ساتھ سیکس کریں نہ کریں. رسول اللہ پھر اوپر سے اللہ میاں رحمت اللہ للعالمین کے تھرو اللہ میں قرآن کی آیت بھیج رہا ہے کہ نہیں جو عورتیں تمہارے ہاتھ لگی ہیں چاہے ان کے مرد زندہ بھی ہوں تو ان کے ساتھ تم سیکس کر سکتے ہو. تو یہ جو اتنا گھٹیا, میں کہتا ہوں انسان مرد کوئی یہ بڑے غیرت والے بنتے ہیں نا,
मर्द मर जाए ये देख के कि उसकी बेटी को उसके क्या सामने आखिरी का नंबर क्या था? 1454D थी ये आखिरी वाली जो थी वो 1456D जी 1456D थी। 1456D। तो ये आपकी को मर जाए इंसान ये देख के कि भाई उसकी बेटी के साथ उस मर्द को जंजीरें बांधी गई हैं, और उस औरत के साथ क्या होता होगा जिसने ये देख लिया कि उसके बाप को कत्ल कर दिया, उसके भाई को कत्ल कर दिया, उसके शोहर को कत्ल कर दिया, और अब उसकी इद्दत का इंतजार किया जा रहा है कि क्या खून निकल आया, वो मेंसेस हो गए आपके, हो गए हैं तो आ जाए हमारे खैमे में। ये इससे घटिया हरकत कोई हो ही नहीं सकती, जितनी मर्जी लोलो पोचो कर दे कि आजकल उस जमाने में ऐसे ही होता था। बताए ना गज़वा उहद में उन्होंने कितनी आपकी लौंडियां पकड़ी थी, कोई भी नहीं उन्होंने पकड़ी थी। वो अबू सुफियान जो था मार मुर के उसने कहा चलो जी बदला हमने ले लिया, पिटाई कर दी इनकी, तो चलो चलते हैं। क्यों नहीं फातिमा को बनाया उसने लौंडी? ये हम फिर भी डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, वो था। लेकिन रसूल अल्लाह जो आपने पॉइंट रखा, शराब बैन कर दी, जुआ बैन कर दिया, पर्दा ले आए, लोंडी बाजी नहीं, वो इसलिए नहीं मजा की क्योंकि जो बंदे थे असल, वो कई लोग हैं ना, वो जफरी खान का वो पता नहीं जफरी खान का नहीं था, किसी स्टेज ड्रामे का था, वो कहता असी पेंडू बंदे होंगे ऐस काम तो नहीं असी रुक सकते। तो ये साहबियों का यही हाल था कि इस काम से नहीं वो रुक सकते थे। ये जो इन्होंने सेक्स करना था, ऐसी हदीसें हैं, हम जंग से बड़ी दूर थे तो हमें औरतों की तलब हुई, तलब ऐसे जैसे आपको पेप्सी की तलब हुई है, ये कोक की तलब हो गई, या मुझे तलब हो रही है, किसकी हो रही है? जने की, औरत की, और उसको औरत को लौंडी बना के। तो ये तो इतना घटिया है, इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं बात सकता। ये तलब है और वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है, आपकी तलब है। चले ठीक है, थैंक यू ठीक सो है, मच, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।